بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اگر وہ دفتر کا نمبر تھا تو دفتری اوقات ختم ہو چکے تھے، اس سے اگلے دن رابطہ ہو سکتا تھا۔ میں فون بند کرنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں ہیلو کی ایک بھاری مردانہ آواز گونجی۔ اسد خان، میں نے استفسار طلب لہجے میں دھیرے سے کہا۔ بول رہا ہوں۔ میرے سوال کا جواب شستہ اردو میں آیا تھا۔ میں علی احمد بول رہا ہوں۔ تھوڑی دیر میں نے اپنا تعارف کرانا شروع کیا تھا کہ اس نے گرم جوشی کے ساتھ میری بات درمیان سے اچک لی۔ ویری گڈ، میں نے ایئرپورٹ سے فلائٹ کی آمد کنفرم کر لی تھی اور تمہاری کال کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے ایئرپورٹ جانے سے منع کر دیا گیا تھا، ورنہ تم سے وہیں ملاقات ہوتی۔ یہ بتاؤ کہ سفر کیسا گزرا؟ اس وقت تم کہاں ہو؟ وہ ایک سانس میں بولتا چلا گیا۔ اس کے لب و لہجے سے یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے برسوں سے میرا شناسا ہو۔ سفر خوشگوار گزرا۔ میں اپنے ہوٹل میں ہوں۔ تم کو معلوم ہوگا کہ صدف میرے ساتھ آئی ہے، سب معلوم ہے۔ اگر تم تکان محسوس نہ کر رہے ہو تو ہم رات کے کھانے پر کہیں مل سکتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ فون پر تفصیلی بات کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ یہیں آ جاؤ، 9 بجے لابی میں ملاقات ہوگی، پھر ہم ریستوران میں کھانا کھائیں گے۔ میں نے سوچتے ہوئے اسے پیشکش کی۔ یہی بہتر رہے گا۔ ابھی یہ شہر تمہارے لیے اجنبی ہے، تمہارے لیے کہیں اور پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ تم برا نہ مانو تو صدف کو کمرے میں چھوڑ سکتے ہو، میں دیکھوں گا۔ یہ بتاؤ کہ یہ فون نمبر تمہارے دفتر کا ہے گھر کا؟ دونوں ایک ہیں۔ میں نے گھر کو دفتر بھی بنایا ہوا ہے۔ تم کو یہ خیال کیوں آیا؟ تم نے کافی دیر بعد فون اٹھایا تھا، میں نے اسے یاد دلایا۔ ہنسی کے ساتھ اس کی بے تکلفانہ آواز آئی۔ اکیلے مرد کے یہی مسائل ہوتے ہیں۔ میں کچن میں اپنے لیے چائے اور سینڈوچ بنا رہا تھا۔ وہ بے تکلفی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ میرے لیے احتیاط غیر ضروری تھی۔ میں نے پوچھا، تمہارے گھر میں کچن کے لیے کوئی ملازمہ نہیں ہے؟ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ وہ جملہ خدمات انجام دینے کے لیے زیادہ تنخواہیں مانگتی ہیں۔ میں اتنے پیسے دے سکتا ہوں، نہ مجھے ان کی دوسری خوبیوں سے دلچسپی ہے۔ تنخواہ کے مطابق اپنی اوقات میں رہتا ہوں۔ کچن کے تھوڑے سے کام اپنے ہاتھوں سے کر کے 1,500-2 ہزار ماہانہ بچا لیتا ہوں۔ یہاں کی یہ کہانیاں عجیب ہیں، ملو گے تو سناؤں گا۔ میں 9 بجے وہاں پہنچ جاؤں گا۔ میں نے خوش دلی سے الوداعی فکرے کہہ کر فون بند کر دیا۔ بینکاک میں وہ میرا پہلا رابطہ تھا۔ اس سے بات کر کے مجھے خوشی ہوئی تھی۔ اپنی باتوں سے وہ کھلے دل و دماغ کا آدمی معلوم ہو رہا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ IB جیسے حساس ادارے میں ایک غیر ملکی محاذ پر تنہا کام کرنے والا شخص اس قدر خوش مزاج کیسے تھا۔ اس سے بات ہونے سے پہلے میرے ذہن میں اس کا جو خاکہ تھا، اس کے مطابق اسے خشک مزاج اور روکھا پھیکا ہونا چاہیے تھا۔ سرکاری ایجنسیوں میں طویل مدت تک کام کرنے والے عام طور پر اپنے کام سے کام رکھنے والے محتاط، سرد مہر اور جذبات سے عاری ہو جاتے ہیں۔ اسد اس سے مختلف محسوس ہوا تھا۔ 5 اسٹار ہوٹل میں قیام کی وجہ سے مجھے غزالہ کی کوئی فکر نہیں تھی۔ میں نے ایئرپورٹ سے ہوٹل تک کے طویل سفر میں کہیں دنگا فساد ہوتا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ اپنی بہت سی خرابیوں کے باوجود تھائی قوم مجھے صلح جو اور امن پرور محسوس ہوئی تھی۔ کم از کم بینکاک میں ایسا ہی تھا۔ ہمارے پاس جلال کے دیے ہوئے $20,000 کے علاوہ وہ خطیر رقم بھی موجود تھی جو میں روزمرہ اخراجات کے لیے آخری بار سلمہ سے لایا تھا۔ غزالہ نے چلاکی بلکہ بڑی حد تک خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیرا اور سلطان شاہ سے اس بچی ہوئی رقم کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ خاموشی سے سب کچھ سمیٹ کر اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ اس رقم کی موجودگی میں ہم بے فکر ہو کر بینکاک میں ایک طویل عرصہ گزار سکتے تھے۔ 9:15 بجے میں نے غزالہ کے ساتھ کمرہ چھوڑ دیا۔ وہ بینکاک میں اس کا پہلا ڈنر تھا۔ بند کمرے میں تنہا بیٹھ کر کھانا کھانے کا تصور اس کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوتا۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق وہ نچلے فلور پر پہنچتے ہی مجھ سے الگ ہو کر ہوٹل کے ریستوران کی طرف چل دی۔ میں مڑ کر لابی کی طرف ہو لیا۔ میں ایک صوفے پر بیٹھا ہی تھا کہ قریبی صوفے سے ایک خوش شکل پاکستانی اٹھ کر مسکراتا ہوا میرے پاس آیا۔ اس نے مقامی رواج کے مطابق شوخ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ گلے میں ہلکا سا پھولدار اسکارف کرینے سے لگا ہوا تھا۔ میں نے کن اکھیوں سے اسے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، مگر اس کے قریب آنے تک میں انجان بنا بیٹھا
بیٹھا رہا۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ میں نے اسد سے ملاقات کا وقت طے کرتے ہوئے باہمی شناخت کے بارے میں کچھ طے نہیں کیا تھا۔ مجھے اسد کہتے ہیں۔ اس شخص نے میرے قریب آ کر کہا، کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ میں نے اس کی آواز پہچان لی۔ میرے خد و خال کی بنا پر اس نے صحیح اندازہ لگایا تھا اور میرے قریب آ پہنچا تھا، مگر وہ اس بارے میں پوری یقین نہیں تھا۔ اسے اپنے اندازے پر 100% یقین ہوتا تو وہ مجھے آپ جناب سے مخاطب نہ کرتا، فون والی بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بغل گیر ہو جاتا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اجنبیت کا اظہار کر کے اسے ذہنی جھٹکا دوں، مگر پھر وہ ارادہ منسوخ کر دیا اور علی احمد کہتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ میں وقت سے پہلے آ گیا تھا۔ اس نے ہاتھ ملا کر بے تکلفی سے میرے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، میں نے اوپر سے آنے والوں پر نگاہ رکھی ہوئی تھی، شاید صدف بھی تمہارے ساتھ نیچے آئی تھی اور کھانے کے لیے ریستوران کی طرف نکل گئی۔ مجھے مروب کرنے کی کوشش نہ کرو، مجھے معلوم ہے کہ تم کس محکمے کے لیے کام کرتے ہو۔ میں کیا مروب کروں گا؟ اس نے ہلکا سا کہا لگا کر کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم خاصی توپ چیز ہو، ہم لوگوں کے لیے اکثر کام کرتے رہتے ہو۔ اور کیا بتایا گیا ہے؟ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے اطمینان سے سوال کیا۔ یہ معلوم ہونا بہت ضروری تھا کہ اسے میرے بارے میں کیا بتایا گیا تھا۔ اصولی طور پر مجھے کراچی چھوڑنے سے پہلے جلال سے اس بارے میں سب کچھ معلوم کر لینا چاہیے تھا۔ عجلت اور شاید خود اعتمادی کی وجہ سے مجھ سے وہ چوک ہو گئی تھی جس کا تدارک مجھے خود کرنا تھا۔ تم کو کسی مشن پر یہاں بھیجا گیا ہے، اس نے نیچی آواز میں کہا۔ اس میں چھوٹا راجن ایک اہم آدمی ہے، اس تک پہنچنے میں مجھے تمہاری مدد کرنا ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ راجن تک محدود نہ رہے، اس چکر میں کوئی اور اہم نام بھی ملوث ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں تم کیا کر سکتے ہو؟ میں نے سگریٹ کا گہرا کش لے کر پوچھا۔ فی الحال انتظار کرنا ہوگا، ایک ہفتے سے راجن غائب ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کام سے ممبئی چلا گیا ہو، اس کے کام وہاں بھی پھیلے ہوئے ہیں۔ وہ یہاں کیا کرتا ہے؟ راجن کے بارے میں میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ بظاہر وہ ایک مالدار بھارتی ہے جو اپنا زیادہ وقت بینکاک میں گزارنا پسند کرتا ہے۔ پارٹیوں پر وہ پانی کی طرح پیسہ بہاتا ہے۔ یہاں کے بڑے سرکاری افسروں میں اس کا بہت اثر و رسوخ ہے، وہ بہت شوق سے راجن کی پارٹیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ راجن کی اپنی بنائی ہوئی تصویر ہے، دوسروں کے لیے یہ ڈکی چھپی بات نہیں ہونی چاہیے کہ وہ دراصل بھارت کا ایک چھٹا ہوا بدماش ہے جس کی ساری دولت غیر قانونی ہے۔ اس کی قانونی آمدنی بھی بے حساب ہے۔ وہ ممبئی میں بڑی جائیدادوں کا لین دین کرتا ہے۔ بینکاک میں اس کے کئی نائٹ کلب اور کسینو چل رہے ہیں۔ حال ہی میں اس نے وائٹ ہاک نامی ایک لگژری بوٹ خرید کر اس پر تیرتا ہوا کسینو اور عیاشی کا اڈا قائم کیا ہے جہاں ہر کس و ناکس نہیں جا سکتا۔ وہ صرف ممبروں کے لیے مخصوص ہے۔ ان ذرائع سے وہ کروڑوں کماتا ہے۔ اس پر یہاں اور بھارت میں ٹیکس بھی دیتا ہے۔ لوگ جانتے ہیں کہ ایسے کاموں میں بدماشی ضروری ہوتی ہے، اس لیے وہ راجن کے خلاف پھیلنے والی کہانیوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ اس وقت تم بھی اس کے مدعا معلوم ہو رہے ہو، میں نے ہنس کر کہا۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے، اس کا دوسرا رخ بہت بھیانک ہے۔ اس نے بینکاک سے ممبئی تک میں گنڈوں کی ایک فوج پالی ہوئی ہے۔ وہ راجن کے نام پر چھوٹے دھندے کرنے والوں سے بتا لیتے ہیں، لاوارث جائیدادوں پر جعلی کاغذوں کے ذریعے قبضہ کر لیتے ہیں۔ اسمگلنگ اور منشیات فروشی پر ان کا راج ہے۔ حریفوں سے سرکاری افسران تک جو کوئی ان کی راہ میں مزاحم ہوتا ہے، اسے وہ خاموشی اور صفاقی سے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، اسد نے بتایا۔ اس کے باوجود اسے معزز سمجھا جاتا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس کے آدمی بے داغ جرائم کرتے ہیں، کسی سے لغزش ہو جائے تو وہ اس کا بھی صفایا کرا دیتا ہے۔ جس تک کوئی ثبوت نہ ہو ان کہانیوں کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اس تک رسائی کی کیا صورت ممکن ہے؟ میں نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ یہاں کی مہنگی آبادی میں اس کا گھر کسی قلعے سے کم نہیں ہے۔ مسلح بدماشوں کی ایک بڑی ٹولی گھریلو ملازموں کی صورت میں وہاں ہر وقت دندناتی رہتی ہے۔ وہاں اس کی مرضی کے خلاف اس تک پہنچنا ناممکنات میں سے ہے۔ وہ باہر نکلتا ہے تو اس وقت بھی محافظ اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس نے منفی نقطے بیان کر دیے۔ ملکوں کے حکمراں منصوبہ بندی کر کے مار دیے جاتے ہیں۔ راجن ایسا ناقابل تسخیر نہیں ہو سکتا، میں نے بے یقینی سے کہا۔ کوئی ناقابل تسخیر نہیں ہوتا۔ اگر تم اس تک پہنچنا چاہتے ہو تو کوئی نہ کوئی راہ نکال لی جائے گی۔ میں تمہیں اس کے معمولات بتا رہا تھا، اسد نے کہا۔ اسد نے پوری گفتگو میں ایک بار بھی میرے اصل نام کا حوالہ
حوالہ نہیں دیا تھا، آثار بتا رہے تھے کہ جلال نے اسے میرے بارے میں محدود معلومات فراہم کی تھیں۔ اس سے آگے کا معاملہ میری ثبابدید پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ ہم دونوں وہاں سے اٹھ کر ہوٹل کے اس ریستوران کی طرف چل دیے جہاں خاص طور پر کئی ملکوں کے ایشیائی کھانے دستیاب تھے۔ ریستوران بھرنا شروع ہو گیا تھا، فضا میں تمباکو کے دھوئیں، الکوہل اور کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبوؤں کے گہرے اثرات چھائے ہوئے تھے۔ میں نے وہاں داخل ہوتے ہی پورے حال پر نگاہیں دوڑائیں، وہاں غزالہ کا نام و نشان نہیں تھا۔ شاید اس نے اپنی شکم پوری کے لیے ہوٹل کے کسی اور حصے کا انتخاب کیا تھا۔ ہم ایک گوشے میں دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ایسی میز کے گرد جا بیٹھے جہاں صرف 3 کرسیوں کی گنجائش تھی۔ اسی مناسبت سے وہ میز بھی چھوٹی تھی۔ ریستوران میں بیٹھنے کے بعد گفتگو کا رخ بدل گیا۔ وہ مجھے اپنے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس کے بیوی بچے لاہور میں رہتے تھے۔ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی انجام دہی اور بچت کے لیے وہ تقریباً 2 سال سے بینکاک میں تنہا رہ رہا تھا۔ اس کی بیرون ملک تعیناتی کی مدت پوری ہو چکی تھی۔ کسی بھی وقت اس کی پاکستان واپسی کے احکام آ سکتے تھے۔ اس کے تجربے اور مشاہدے کے مطابق مشرق کا وہ شہر اپنی رنگا رنگی اور حیات آفرینی کے باوجود گناہوں کی ایک خوشنما دلدل میں تبدیل ہو چکا تھا، جہاں قدم قدم پر اس دلدل کی طرف بھٹکنے کے واضح امکان تھے، لیکن وہ نہایت صبر و قناعت کے ساتھ وہاں اپنا وقت گزار رہا تھا۔ ہر قسم کے مقامی اور غیر مقامی لوگوں سے مراسم ہونے کے باوجود وہ شراب اور عورت کے سحر سے آزاد تھا۔ بینکاک میں پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد آباد تھی۔ وہ لوگ ملازمتوں اور چھوٹے موٹے کاروبار سے اپنی روزی کما رہے تھے۔ اسد کے لیے پوری پاکستانی برادری کی انفرادی سرگرمیوں پر نگاہ رکھنا ممکن نہیں تھا، لیکن اپنے خصوصی مراسم کی وجہ سے اسے اہم واقعات سے بروقت آگاہی حاصل ہو جاتی تھی۔ اس کا کام کسی کارروائی میں ملوث ہونے کے بجائے اہم واقعات کی مانیٹرنگ تک محدود تھا۔ وہ اپنی ساری ماہانہ رپورٹیں اسلام آباد کو ارسال کرتا تھا۔ بینکاک میں اپنے قیام کے 2 سالوں میں اسے اس وقت پہلا ذہنی جھٹکا پہنچا تھا جب اسے یہ پتا چلا کہ سوبراج پاکستان میں غداری جیسے سنگین جرائم میں ملوث ہے۔ سوبراج اپنے عروج کے زمانے میں اکثر نجی دوروں پر بینکاک آتا رہا تھا۔ سفارتی عملے کے علاوہ اسد بھی اسے اپنا بھرپور ذاتی تعاون فراہم کرتا تھا۔ میل جول کی وجہ سے اس کی سوبراج سے خاصی شناسائی تھی۔ اسے سوبراج کی صرف ایک بات ناپسند تھی، وہ پاکستان کا ایک معروف سیاستداں تھا، لیکن بینکاک میں اس کی راجن سے گہری دوستی تھی۔ بینکاک میں اپنی موجودگی کے دوران میں وہ راجن کی کوئی پارٹی نہیں چھوڑتا تھا۔ عیاش تباہ ہونے کی وجہ سے بینکاک کی بدنام عورتیں اکثر اس کے ارد گرد منڈلاتی رہتی تھیں۔ وہ اس کی گندی دلچسپیاں تھیں۔ اسد کئی بار اپنی رپورٹوں میں ان کا ذکر کر چکا تھا۔ پاکستان سے سوبراج کے خلاف چشم کشا خبریں آنے تک وہ اسے ایک بگڑا ہوا اور رنگین مزاج سیاستداں سمجھتا رہا تھا۔ وہ خبریں سننے کے بعد اسے صدمہ ہوا کہ وہ بے خبری کے عالم میں 2 سال سے ملک و قوم کے ایک غدار کی خدمت کرتا رہا تھا۔ اسی دوران میں اسد نے ویٹر کو کھانے کا آرڈر دے دیا۔ کھانا شروع ہوا تو ہم دونوں کی گفتگو پھر پچھلے ڈب پر آ گئی۔ مجھے تمہارے بارے میں زیادہ تفصیلات کا علم نہیں ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ مجھے ہر حال میں تمہاری مدد کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ میں حیران ہوں کہ تم راجن میں اتنی زیادہ دلچسپی کیوں لے رہے ہو؟ کیا تم کو اسی کے خلاف کسی مشن پر مامور کیا گیا ہے؟ میں نے اپنے سر کو نفی میں جنبش دیتے ہوئے کہا، بینکاک میں اس جیسے نہ جانے کتنے بدماش پل رہے ہوں گے۔ فرق یہ ہے کہ وہ اپنی دولت کی وجہ سے مشہور ہو گیا ہے۔ مجھے اس سے ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ میرا ادب سوبراج ہے۔ اوہ خدا! وہ ایک گہرا سانس لے کر حیرت سے بولا، راجن کی جڑ بنیاد کرید کر تم نے میرا خون آدھا کر دیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہم 2 بے بساط آدمی اس افرید کو کیسے پچھاڑ سکیں گے۔ اس کے مقابلے میں سوبراج چوہا ہے، اسے مارنا مشکل نہیں ہوگا۔ بینکاک آنے کے بعد وہ راجن کا مہمان ہوتا ہے، ہمیں دونوں کو نگاہ میں رکھنا ہوگا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہمارے آس پاس کی میزوں پر غیر ملکی بیٹھے ہوئے تھے، پھر بھی ہم اردو میں نیچی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ کیا وہ یہاں آ گیا ہے؟ اسد نے حیرت زدہ ہو کر سوال کیا۔ نہیں آیا تو آ جائے گا، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم کو یہاں پاکستانی اخبار دستیاب نہیں ہوتے۔ PIA کی پرواز شام کو یہاں پہنچتی ہے، اسی وقت اخبار آتے
ہیں۔ آج تمہاری فکر میں اخبارات لینے کے لیے نہیں جا سکا۔ میں پاکستانی اخباروں کا مستقل خریدار ہوں۔ آج کی کاپی صبح جا کر لے لوں گا۔ کیا آج کوئی خاص خبر ہے؟ خبریں ہی خبریں ہیں۔ پچھلی رات سوبراج کے 4 آدمی مارے گئے ہیں، 3 پکڑے گئے ہیں۔ ان میں وجے نام کا کوئی نامی گرامی بدماش بھی شامل تھا۔ میں نے اسے بتایا۔ پھر تو میں یہاں سے واپسی پر ہی اخبار لیتا ہوا جاؤں گا۔ کیا تمہاری آمد اسی سلسلے کی کڑی ہے؟ وہ یکا یک ہیجان زدہ نظر آنے لگا۔ اب اس کے لیے پاکستان میں رہنا ممکن نہیں رہا۔ وہ سیدھا اسی طرف آئے گا۔ ہم کو پہلے سے راجن پر نظر رکھنا ہوگی۔ جیسے ہی سوبراج اس سے ملے ہمارا کام شروع ہو جائے گا۔ پاکستان کے حوالے سے پچھلے دنوں 2 ناموں نے بہت شہرت پائی ہے۔ وہ لقمہ نکل کر بولا۔ سوبراج سے پہلے ڈینی کا قصہ چلا آ رہا ہے۔ امریکی اس کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں۔ پتہ نہیں اسے امریکیوں سے کیا پرخاش ہے۔ آئے دن ان کے کسی نہ کسی اہم آدمی کو مارتا رہتا ہے۔ میری دانست میں اسد ایک باخبر آدمی تھا۔ اس کی زبان سے وہ فکرے سن کر مجھے صدمہ ہوا۔ اس کا وہ حال تھا تو عام پاکستانیوں کے بارے میں کیا کہا جا سکتا تھا؟ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں اپنے ملک کی نہیں کوئی ذاتی لڑائی لڑ رہا ہوں جس سے گنے چنے لوگوں کے سوا کسی کو زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ عین ممکن تھا کہ بہت سے لوگ یہ بھی سوچتے ہوں کہ میں امریکیوں کو اشتعال دلا کر پاکستان کے لیے غیر ضروری طور پر مشکلات پیدا کر رہا تھا۔ میری سرزنش ضروری تھی۔ میں اس نقطے پر ہر ایک کو قائل نہیں کر سکتا تھا، مگر اسد کو بات سمجھانے کی کوشش کی جا سکتی تھی۔ میں نے کہا شاید تم اس مسئلے کے پورے پس منظر سے بے خبر ہو۔ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ اس نے سر ہلا کر کہا۔ میری دانست میں کوئی شخص ریاست سے لڑ کر نہیں جیت سکتا، اور پھر ریاست بھی وہ جو دنیا کی اکلوتی سپر پاور ہو۔ اس نے امریکیوں کی شی سے بغاوت کر کے ہیروین کے خلاف علم اٹھایا تھا۔ اس کی کوششوں سے شی برباد ہو گئی۔ ڈینی کا مشن پورا ہو گیا۔ اب وہ خودکشی کے راستے پر بڑھ رہا ہے۔ شی کی تباہی سے پہلے امریکیوں نے اسے زندہ یا مردہ پکڑنے کے لیے اپنے سارے وسائل داؤ پر لگا دیے تھے۔ میں نے لمحہ بھر کے توقف کے بعد کہا وہاں سے لڑائی کا رخ بدل گیا۔ اب ڈینی خاموش ہو کر بیٹھ جائے تب بھی وہ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ کسی بے گناہ کو نہیں مارتا۔ پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والوں کے خون کا پیاسا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ پاکستان میں سوبراج کو کن قوتوں نے پالا ہوا تھا؟ میں نے اپنی نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ ڈینی کیا کر رہا ہے؟ محکمے میں ڈینی کے بارے میں کوئی زبان نہیں کھولتا۔ اس نے مایوسی سے کہا مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے محکمے کے لیے وہ ایک حساس نام ہے۔ میری اطلاعات ان خبروں تک محدود ہیں جو کبھی کبھی اخباروں میں آتی رہتی ہیں۔ یہی معاملہ سوبراج کا ہے۔ یہاں رہ کر اس کے بارے میں زیادہ جاننا مشکل ہے۔ را اور CIA بیک وقت دونوں بدنام ایجنسیاں سوبراج کی پشت پناہی کر رہی تھیں اور اس سے گھناؤنے کام لے رہی تھیں۔ اب امریکی ایجنسیاں اس کی بھی دشمن ہیں۔ میرے بارے میں اسد کی معلومات محدود اور ناقص تھیں۔ یہ بات بھی کھل کر سامنے آ گئی کہ وہ میری اصلیت سے واقف نہیں تھا۔ اس کے لیے میں صرف علی احمد تھا۔ اپنے پیشے کی وجہ سے تجسس اس کے خمیر میں شامل ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ بات چھڑ گئی تو اس نے پے در پہ سوالات کرنا شروع کر دیے۔ میں بہت مشکل سے اسے یہ سمجھانے میں کامیاب ہو سکا کہ سوبراج اپنی کالی کمائی کے سہارے سیاسی کاد کاٹھ نکالنے میں کامیاب ہوا تھا، ورنہ بنیادی طور پر وہ گندی نالی کا کیڑا تھا جو صرف غلاظت میں پنپ سکتا تھا۔ جرائم سے کنارہ کش ہو کر وہ اپنا وجود تک برقرار نہیں رکھ سکتا تھا۔ اسے بے نقاب کرنے میں ڈینی نے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ ڈینی کے بارے میں ریکارڈ پر ناقص اور ادھوری باتیں ہوں گی۔ وہ بولا اسلام آباد میں سینہ بے سینہ چلنے والی کہانیوں سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ کوئی پاگل شخص یا پھر حد سے زیادہ بے خوف اور دلیر ہے۔ کاش کبھی اس سے سامنا ہو سکے۔ اس کے بارے میں تمہاری معلومات قابل رشک ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم کو اس کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ فری لانسر ہر شخص کے لیے کام کرتے ہیں۔ میں نے ہنس کر اسے ٹال دیا۔ اس کی آمدنی کے کیا ذرائع ہیں؟ اسد آسانی سے میری جان چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھا۔ اپنے ذاتی وسائل سے ایسی لڑائی لڑنا ناممکن ہے۔ ان سوالوں کے جواب وہی دے سکتا ہے یا پھر جلال کو کچھ معلوم ہوگا۔ جلال بہت ٹیڑھا اور خطرناک افسر ہے۔ ڈینی اور سوبراج کے معاملات کسی اور کے پاس ہوتے تو کوئی نہ کوئی خبر لیک ہو جاتی۔ اب مکمل بلیک آؤٹ ہے، اسی لیے میں تم سے زیادہ سوالات کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم نے برا نہیں مانا ہوگا۔ برا ماننے کی کوئی بات نہیں۔ جو کچھ مجھے معلوم تھا وہ میں نے تمہیں بتا دیا۔ سنا تھا کہ ڈینی کے ساتھ ویرا لائٹ نامی کوئی لڑکی بھی
ملی ہوئی ہے۔ راہ پاتے ہی اسد نے اگلا سوال داغ دیا۔ امریکیوں نے دونوں کی زندہ یا مردہ گرفتاری پر بڑے بڑے انعامات رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بہت پرانی بات ہے، اس بارے میں ان کی طرف سے اخباروں میں بڑے بڑے اشتہارات آتے رہے ہیں۔ میں نے بے پرواہی سے جواب دیا، شبہ مجھے بھی ہے کہ ہماری کوئی نہ کوئی ایجنسی ڈینی کو بچا رہی ہے، ورنہ وہ اب تک پکڑا گیا ہوتا۔ در پردہ وہ پاکستان کے لیے کام کر رہا ہوگا۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ آخرکار میں اسے اندر کی بات سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے غیر ضروری ذکر سے جان چھڑانے کے لیے کہا، مجھے سوبراج کے فتنے کے خاتمے کے لیے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے اور تم ڈینی کے قصوں میں الجھے ہوئے ہو۔ اس کا ہاتھ پلیٹ میں رک کر رہ گیا۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور نیچی آواز میں بولا، کیا تم اسے مارنے کا مشن لے کر آئے ہو؟ یہاں اس کے خلاف اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں ہمیں اس کی گرفتاری کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ مقامی انتظامیہ کی مدد لینے کا طریقہ کار اتنا طویل ہے کہ فیصلہ ہونے تک سوبراج یہاں سے نکل جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ راجن کے اثر و رسوخ کی وجہ سے کوئی کامیابی نہ ہو۔ علی، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکوں گا۔ دشمن کو مارنا ہماری پالیسی کے خلاف ہے۔ تصادم میں کوئی حریف اتفاق سے مارا جائے تو دوسری بات ہے، تم تو براہ راست اسے مارنے کا ارادہ کر کے آئے ہو۔ مجھے اپنے افسرانے والا سے رجوع کرنا ہوگا۔ تمہیں کچھ نہیں کرنا، سارا کام میں خود کروں گا۔ تم مجھے راجن تک پہنچنے کا راستہ بتا دو، باقی کام میں خود کر لوں گا۔ تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ میں اس بارے میں کل کوئی جواب دے سکوں گا، اس نے فکر مندی سے کہا۔ جوش و خروش سے شروع ہونے والی وہ ملاقات آخرکار سرد موہری پر ختم ہو گئی۔ وہ ہوٹل کے کمرے کا نمبر لے کر رخصت ہو گیا۔ میں اپنے کمرے میں لوٹ آیا جہاں غزالہ مجھ سے پہلے فارغ ہو کر واپس آ چکی تھی اور کپڑے بدل کر بستر پر آرام کر رہی تھی۔ میرا لٹکا ہوا چہرہ دیکھتے ہی غزالہ نے گڑبڑ کا اندازہ لگا لیا اور بولی، معلوم ہوتا ہے کہ اسد سے آپ کی ملاقات کامیاب نہیں رہی۔ عجلت میں کیے جانے والے کاموں میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور ہوتی ہے۔ جلال سے اسد کے بارے میں تفصیلی بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ سوبراج کو مارنے میں میرا ساتھ دینے سے گریز کر رہا ہے، میں نے افسردگی سے بتایا۔ اسے کیسے پتا چلا کہ آپ اسے مارنے کا ارادہ لے کر آئے ہیں؟ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے خود ہی ذکر کر دیا تھا۔ میں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ وہ جلال سے بہت جونیئر ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنا قاعدہ قانون لے کر بیٹھ جائے گا۔ جلال سے ایک بات طے ہو چکی تھی، سوبراج کو زندہ یا مردہ زیر کرنا ہے۔ اس کے ہر ماتحت کو اس فیصلے پر سر جھکا کر عمل کرنا چاہیے۔ کسی کو زندہ یا مردہ پکڑنے اور گھیر کر مار دینے میں بہت فرق ہے۔ آپ خود اس غلطی کو مان چکے ہیں، پھر بیچارے اسد کو الزام کیوں دے رہے ہیں؟ سوبراج کے خلاف الزامات کی فہرست کتنی ہی گندی اور طویل کیوں نہ ہو، یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ ماضی قریب میں وہ ممتاز سیاسی حیثیت کا حامل تھا۔ ایسے مجرموں پر ہاتھ ڈالنے سے ہر ایک گھبراتا ہے۔ غلطی کسی کی بھی ہو، گڑبڑ ہو چکی ہے۔ اسد کو یہاں آئے 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ کسی بھی وقت اسے پاکستان واپس بلایا جا سکتا ہے۔ اس مرحلے پر وہ آج خود کوئی بڑا فیصلہ نہیں کرے گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ جلال یا کسی اور افسر سے ہدایت لینے کے بعد مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کرے گا۔ اس سے پہلے آپ جلال کو فون کر کے بریف کیوں نہیں کر دیتے؟ غزالہ نے سوال کیا۔ اس کی ضرورت نہیں، جلال پوری بات سمجھ لے گا، اس کا فیصلہ برقرار رہے گا، میں نے کہا۔ رہی صحیح کسر، آج کے اخبارات پوری کر دیں گے۔ غزالہ نے حسب عادت بحث نہیں کی، خاموشی اختیار کر لی۔ اس وقت 10:30 بجے تھے۔ کراچی کا وقت 2 گھنٹے پیچھے تھا اور ہم وہاں سے تازہ وارد ہوئے تھے۔ میرے اعصاب پوری طرح تر و تازہ تھے، نیند کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ میں نے بینکاک کی جاگتی ہوئی راتوں کا سرسری نظارہ کرنے کا ارادہ کیا اور غزالہ کی طرف دیکھتے ہی ترک کر دیا۔ اس نے سونے کا لباس پہن کر بے زبان خاموشی یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ باہر نہیں جائے گی۔ میں نے کمرے میں موجود ٹیلی ویژن آن کیا اور BBC لگا کر ایک آرام کرسی پر نیم دراز ہو گیا۔ میں نے روشنی گل کر کے ہلکی روشنی والا بیڈ لیمپ روشن کر دیا تھا۔ میں دیر تک ٹیلی ویژن کے سامنے جمع رہا، نگاہیں روشن اسکرین پر مرکوز تھیں۔ ذہن سوبراج اور راجن میں الجھا ہوا تھا۔ اسد نے راجن کے سلسلے میں جو کچھ بتایا تھا وہ میرے لیے حیران کن تھا۔
تھا۔ بدماش کتنا ہی دولت مند ہو جائے ہمیشہ بدماش رہتا ہے، لوگ اس سے ڈرتے اور خوف کھاتے ہیں، اس کی عزت نہیں کرتے، ان کے دلوں میں اس کے لیے نفرت کے جذبات موجزن رہتے ہیں۔ لیکن راجن کے معاملے میں وہاں الٹی گنگا بہ رہی تھی۔ تھائی حکام نے اس کی بدماشیوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اسے ایک معزز سیاہ کا درجہ دیا ہوا تھا۔ مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ مجھے راجن اور سوبراج کے خلاف کہیں سے کوئی مدد نہیں مل سکے گی۔ مجھے جو کچھ کرنا تھا اپنے طور پر کرنا تھا۔ میری دلی خواہش تھی کہ ان دونوں کے خلاف میری پہلی کارروائی اتنی سخت اور بھرپور ہو کہ ان کے ہوش اڑ جائیں۔ اس خواہش کے باوجود مجھے اپنے کام کے آغاز کے لیے کوئی سرا نظر نہیں آ رہا تھا۔ 12 بجے کے قریب فون کی گھنٹی بجی تو میں چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ بینکاک میں ایسا کون تھا جو اتنی دیر سے مجھے فون کر سکتا تھا؟ میں نے غزالہ پر نظر ڈالی تو وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کی نیند خراب ہونے کے خوف سے میں نے لپک کر فون اٹھا لیا۔ ریسیور کان سے لگتے ہی میرے کانوں میں ایک رسیلی نسوانی آواز آئی۔ گڈ ایوننگ سر، میرا نام سیفل ہے، عمر 22 سال ہے۔ کسی کام کے لیے میری ضرورت ہو تو میں ذرا سی دیر میں آپ کے دروازے پر آ سکتی ہوں۔ وہ مقامی لہجے میں صاف ستھری انگریزی بول رہی تھی۔ شاید تم کو علم نہیں کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ مقیم ہوں۔ میں نے غزالہ کی طرف دیکھ کر خاصے تیکھے بلکہ ترش لہجے میں کہا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔